ذريته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی دو جگہ سے میں نے تلاوت کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نورانی پاکیزہ ایک فرمان میں نے پڑھا. ان آیتوں میں حق تعالی شانہ نے کیا مضمون بیان کیا ہے؟ سورہ احزاب کی 21ویں پارے کے ایک رکوع کی ایک آیت میں نے پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. ایمان والے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھلایا جو اللہ سے وعدہ کیا تھا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو سچ کر دکھلایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو پھر ان میں سے بعضوں نے کیا سچ کر دکھلایا؟ شہادت کا جام نوش کر لیا، جام شہادت نوش کر لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض وہ ہیں جو ابھی شہادت کے منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا. پھر دوسری آیت میں نے پڑھی 4 سپارے کی، غزوہ احد کے موقع پر آیت نازل ہوئی، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو کہ وہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اور رب تعالی کے پاس انہیں روزی دی جا رہی ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے شہادت کی دولت عظمی سے مالا مال فرمایا ہے اس شہادت پر وہ خوشی منا رہے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ابھی تک ذلیل دنیا میں جو پڑے ہوئے ہیں جو اللہ کے پاس نہیں پہنچے انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں کہ ہمارے اللہ کیسے ہیں، کیسے انعامات سے نوازتے ہیں، شہادت کی برکت سے کون کون سے انعامات عطا فرمائے. وہ خوشخبری سنانے دنیا والوں کی. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور دنیا والوں کو کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، غمگین مت ہو. قرآن کریم میں دوسرے سپارے میں حق تعالی شانہ نے تیسرے رکوع کے اندر اس کو بیان کیا ہے.
کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں انہیں مردہ مت کہو کہ وہ مر گئے، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا میں جو رہ رہے انہیں سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے پاس ان کو بڑی انعامات ہیں۔ 2 دن پہلے جو ایک المناک، دردناک، دل سوز حادثہ پیش آیا، ساری امت کی طرف سے قبلہ اول کی حفاظت کی نسبت پر اللہ کے نام کو، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جہاد کرنے والے شیخ اسماعیل ہانیہ کا واقعہ پیش آیا۔ ایک طرف ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی دولت عظمیٰ سے مالا مال فرمایا، ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے، اور ایک طرف غم یہ ہے کہ یہودیوں کی ناجائز اولاد انہوں نے اپنے پاس بلایا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ میں ایسا جملہ کیوں کہہ رہا ہوں، بغیر دلیل کے بات کرنا درست نہیں ہے۔ عبداللہ بن سبا چلا جو یمن سے چلا، یہودی منافق تھا، اور اس نے سیدنا و سندنا و مرشدنا و اولانا و مولانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ یہ چلا یمن سے اور سارے اسلامی ممالک میں گھوما، حب علی کا نعرہ لگایا، اصل بغض بنو امیہ اور بغض عثمان و معاویہ تھا، اور پھر اس نے بلوائیوں کا ایک جال بچھایا اور ایسے وقت کا انتخاب کیا جس وقت اکابر صحابہ اکرام حج کے لیے روانہ ہو چکے تھے، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور وہاں سے شیعیان علی ایک گروہ بنا جو حب علی کا نعرہ لگاتے تھے، اسی سے شیعہ بنے۔ تو اب آپ سوچو شیعہ کہاں سے بنے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف جن سے برسر پیکار تھے شیخ اور پوری جماعت، وہ یہودیوں سے برسر پیکار تھے، اور اس دشمن کو دشمن سمجھتے ہوئے ان کی باتوں میں آ کر وہاں چلے گئے، جنہوں نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کوفہ اور پھر شہید کروایا، سارے دلائل موجود ہیں، جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا 17,000 خطوط لکھ کر، وہ جب پہنچے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع دی، معاملہ صاف ہے، آپ آ جائیں، خلافت کے لیے سب ماحول سازگار ہے، آپ تشریف لے آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کو لے کر جب پہنچے ہیں تو واقعہ کربلا رونما ہوا، کروایا گیا، اور آج تک اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہیں کہ ہم نہ تھے، ہم نہ تھے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مختلف بیویوں میں سے ایک شیر بانو تھی جو ایران سے تعلق رکھتی تھی، اس نے زہر دیا ایک روایت کے اعتبار سے۔ یہ میں آپ کو سرسری تاریخ بتلا کر کے آگے چل رہا ہوں کہ ہمیں اپنوں اور پرایوں کا علم ہونا چاہیے، ہمیں دوست اور دشمن کا علم ہونا چاہیے۔ کاروبار میں تو ہم خوب سمجھتے ہیں، اس کو مال دینا، اس کو نہیں دینا، یہ کھا جائے گا۔ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، گزشتہ ہفتے بھی اس پر بات ہوئی تھی، اور عظمت صحابہ کا عظیم مسئلہ ہے، اس میں ہم کسی سے مصالحت نہیں کر سکتے۔ جو صحابہ کا دشمن ہو وہ ہمارا یار کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، دعوت دی گئی اور وہاں المناک، دل سوز، جگر کو چیر دینے والا سانحہ پیش آیا۔ ہم مطمئن ہیں، کیوں؟ ہمیں تو پہلے دن سے سمجھایا، اور روزانہ سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے ہیں نا سبھی سورہ فاتحہ میں۔
انفرادی نماز ہو اجتماعی نماز ہو سب میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. اب سیدھا راستہ کون سا؟ کون بتلائے گا ہمیں؟ کون سمجھائے گا؟ قرآن خود دوسری جگہ 5ویں پارے میں اس کی تفسیر کر رہا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک فضل من اللہ ذلک الفضل من اللہ. ہم روزانہ جو پڑھتے ہیں اور بلکہ مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما. سورہ فاتحہ میں وہ ہم کس کا راستہ مانگتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں 4 طبقے کا 4 صفات کے حامل لوگوں کا راستہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں. 5ویں پارے میں اس کی تفسیر موجود ہے. راستہ ان لوگوں کا جو نبیوں والا راستہ ہے. اے اللہ نبیوں والے راستے پر ہمیں چلا دے، یہ ہدایت کا راستہ ہے. وہ صدیقین صدیقوں والا راستہ ہے، اللہ اس پر چلا دے، وہ ہدایت کا راستہ ہے. وہ شہداء شہیدوں والا راستہ، تیسرے نمبر پر شہید. والصالحین انتہا درجے کے بزرگ اور نیک لوگوں کا راستہ، اس راستے پر ہمیں چلا دے. تو یہ شہادت والا راستہ تو ہم روزانہ ہی مانگتے ہیں، ہمیں پتا ہو یا نہ ہو. سورہ فاتحہ میں جو ہے ہم تو روز مانگتے ہیں اللہ شہادت کی دولت عظما سے مالا مال فرما. اس میں ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں، اس سے بہترین کوئی موت نہیں، شہادت سے بہترین. حدیث شریف میں آتا ہے، ابن ماجہ اور اسی طریقے سے نسائی دیگر کتابوں میں موجود ہے یہ روایت، جب کسی ایمان والے کو دین کی نسبت پر شہید کیا جاتا ہے، اس کو جب چوٹ پہنچتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں نظر آتا ہے بم مار دیا، گولہ مار دیا، میزائل مار دیا، تلوار مار دی، ایسا کیا ویسا کیا. پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جس طرح چونٹی کاٹ لے. ہمیں اس پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے. فرمایا جس طرح چونٹی کاٹ، ہم باتیں کر رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہیں کہیں اور چونٹی کاٹی، ہنس بھی رہے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں، ایسے اس کو مل دیا پھینک دیا، کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوئی تکلیف. کا شہید کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے یہ جس راستے پر جا رہے ہیں اور امت کے وہ جوان مرد قلندر مرد مجاہد جہاں جہاں دین کی سربلندی کے لیے دشمنوں سے برسر پیکار رہے وہ قابل مبارکباد ہیں. اللہ ساری امت کی طرف سے ان رہنماؤں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو جا چکے. اللہ ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے. اتنی تکلیف ہوتی ہے بس شہید کو، اور ہم تو روز مانگتے ہیں. ایک عربی شاعر کہتا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. بھائیو ایمان والوں کی موت تو ایک پل ہے، پل. ہم یہاں ہیں، سامنے جنت ہے، اب یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے ایک پل ہے. فرمایا جیسے ایمان والا دنیا سے جاتا ہے، الموت جسر، جسر کہتے پل کو، یوصل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے. ہم بھی اللہ سے ایمان رکھ کر کے اس سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات سے ہم بھی پیار کرتے ہیں. اللہ کے حکم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے سلسلے میں ہم جان مال وقت سب قربان کرنے کا پاکیزہ عزم رکھتے ہیں. تو جب ایمان والا انتقال کرتا ہے تو وہ چونکہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ حبیب ہوئے، ہم حبیب ہوئے، اس اعتبار سے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت رکھتے ہیں. اس کی دلیل ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. ہم بکے ہوئے مال ہیں، دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، لیکن ہمارا جسم بھی بک چکا ہے، ہمارا مال بھی اللہ کا ہو چکا ہے، ہمارے اوقات بھی اللہ کے ہو چکے ہیں. یہ ذلیل دنیا میں ہم گھوم پھر رہے ہیں.
بس اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ چھوٹے. کس کے بدلے میں اللہ نے؟ جنت کے بدلے میں. کیسے ہیں وہ ایمان والے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. قربان جائیں قرآن کے فصاحت و بلاغت اور ایجاز پر. اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. فیقتلون، پہلے فیقتلون کہا، ویقتلون بعد میں لائے. فیقتلون ویقتلون نہیں کہا. قرآن کریم میں جہاں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، اس میں خاص چیزیں، خاص نکات ہوتے ہیں. بہت ساری جگہیں قرآن کریم میں وقت نہیں ہے. یہاں پر فرمایا فیقتلون ویقتلون، پہلے مارتے ہیں، غازی بنتے ہیں، ویقتلون اور پھر شہید ہوتے ہیں. اس آیت میں مفسرین نے لکھا ہے یہ پاکیزہ جذبہ ہر ایمان والے کے اندر ہونا شرط ہے، ضروری ہے کہ دین کی نسبت پر جو سر پھرے ہیں. قرآن کا حکم ہے 10ویں پارے میں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. کافروں کے سرداروں کو مارو. انہم لا ایمان، ان کے کوئی عہد و پیمان نہیں ہوتے. نہیں تھا نا عہد و پیمان، بلا کر کے مارا. نہیں تھا عہد و پیمان، بلایا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی مماثلت اللہ نے پیدا کی. انہوں نے بھی اپنے خاندان کے اتنا بڑا لمحہ کربلا کا 60 ہجری کے بعد واقعہ پیش آیا کہ 72 خاندان کے افراد شہید ہوئے اعلاء کلمت اللہ کے لیے. یہاں 70 خاندان کے افراد کو شہادت اللہ نے عطا فرمائی. شیخ اسماعیل ہانیہ کے 70 افراد شہید ہوئے ان کے خاندان کے. اپنے حیاتی میں اپنے آنکھوں کے سامنے بیٹا بھی گیا، پوتے بھی گئے، نواسے سب گئے. لیکن کہتے رہے یہ سستا سودا ہے قبلہ اول کی حفاظت میں. اللہ وہ پاکیزہ جذبات ہم سب کو بھی عطا فرما دے. وہ بھی محرم میں، یہ بھی محرم میں. ان کو مارنے والے بھی صحابہ کے دشمن، ان کے مارنے والے بھی صحابہ کے دشمن. مماثلت اللہ نے رکھی، اعلیٰ درجے کی شہادت اللہ نے عطا فرمائی. پھر غریب الوطن تھے، اپنے گھر بار سے دور، اللہ نے ایسی شہادت کی دولت سے مالا مال فرمایا. تو قرآن کہتا ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا. اللہ کا وعدہ سچا ہے فی التوراۃ والانجیل والقرآن، توریت میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی. پھر اس کے آگے اللہ نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون پوری تفسیر بیان کی. کیسے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں جان دینے والے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نعمت عظمی ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. اس میں انسان ہمیشہ ہر ایک کو پتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. جب موت کا وقت آئے گا ایک لمحہ نہ آگے ایک لمحہ نہ پیچھے اپنے اپنے وقت میں جائیں گے. یہ بہانے نظر آتے ہیں، اس نے مارا، ہارٹ اٹیک ہوا، زخمی ہوئے، گر گئے وغیرہ وغیرہ. اور پھر شہادت کی 2 قسمیں ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیں. ایک شہادت دنیاوی اور شہادت اخروی. شہادت دنیاوی کا درجہ بڑا ہے، دنیا میں بھی اس کو شہید شمار کیا جائے گا اور آخرت میں بھی شہید شمار کیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان دین کی نسبت پر نکلا ہو، اس پر ایسا دشمنان اسلام کی طرف سے حملہ ہو کہ وہ حملوں کی تاب نہ لا سکے اور کوئی نہ وصیت نہ نصیحت نہ دوا دارو کا اسے موقع ملے. اسی جگہ پر شہید ہو گیا، اس کو شہید دنیاوی کہتے ہیں. جو شہید دنیاوی ہے وہ شہید اخروی بھی ہے، اور جو شہید اخروی ہے وہ شہید دنیاوی نہیں ہے، اس کا درجہ چھوٹا ہے. شہید اخروی کیا ہے؟ عورت درد ذہ میں ہے، بچے کی ولادت کا وقت ہے اور اس درد کی وجہ سے اس کا انتقال، یہ بھی شہید ہے لیکن آخرت میں شہید ہے. دنیا میں شہادت والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، اس کو شہید نہیں کیا جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پیٹ کے درد میں کسی کا انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. فرمایا
دیوار گر گئی اور نیچے دب گیا وہ بھی شہید ہے. فرمایا پانی میں سیلاب آ گیا ڈوب گیا وہ بھی شہید ہے. کہیں آگ لگ گئی اس میں جل گیا وہ بھی شہید ہے. سارے شہادت. فرمایا طاعون کہیں پھیل گیا اس میں کوئی شہید ہو گیا وہ بھی شہید ہے. لیکن یہ سب شہادت کون سی ہے؟ اخروی، آخرت کے اعتبار سے. پھر فرق کیا ہے دنیاوی شہادت اور اخروی شہادت میں؟ دنیاوی شہادت اور اخروی شہادت میں یہ فرق ہے کہ جو دنیا میں شہید ہوتا ہے نہ اسے نصیحت کا موقع، نہ وصیت کا موقع، نہ اسے کچھ لکھنے کا، نہ اسے کوئی بولنے کا، نہ دوا دارو کا موقع ملا، جیسے زخم آیا شہید ہو گیا. فرمایا اس کو نہ غسل دیں گے نہ کفن پہنائیں گے، اسی خون میں لت پت کپڑوں کے ساتھ اس کو دفن کریں گے. یہی شہید کا اعجاز ہے. اگر اس کو غسل دیا جاتا ہے اور کفن پہنایا جاتا ہے تو یہ توہین ہے شہید کی. اسی خون میں لت پت کپڑوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا. یہ ہے شہادت دنیاوی. اللہ تعالیٰ نے ایسی شہادت نظرات کو عطا فرمائی، خصوصاً شیخ اسماعیل ہانیہ کو. پیچھے بھی بہت سارے شہید ہوئے. اللہ سب کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کی شہادت ایسا رنگ لائے کہ اللہ دشمنوں کو زیر کرے، دشمنوں کو تہے تیغ فرمائے. اللہ دشمنوں کی آنکھوں کی روشنی سلب کر دے، ہاتھوں کے اور پیروں کی طاقت کو اللہ جو ہے شل کر دے، اور اللہ ان کو آپس میں ٹکرا دے. اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم مزق جمعہم ومح آثارہم واقطع دابرہم. اللہم اہلک اسرائیل وامریکا کما اہلکت عادا وثمود. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ہم یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا دل ان کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. ہم دعاؤں کے ذریعے سے تو ان کی مدد کر سکتے ہیں. یہ دعائیں ہلکی نہیں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس اطہر اطیب سے نکلی ہوئی پاکیزہ ترین دعائیں ہیں. ہم 1 گھنٹہ اپنی زبان میں دعائیں کریں، وہ جان پیدا، وہ نور پیدا نہیں ہو سکتا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعاؤں میں طاقت اور نور ہے. اس لیے ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. احد کا واقعہ، غزوہ احد ہوا، صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے. اس میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. حدیث شریف میں آتا ہے ان شہداء نے اللہ کے پاس جا کر کے یہ کہا اے اللہ آپ نے تو ہمارا بڑا اکرام فرمایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے شہید کو اللہ ایسے انعامات سے نوازتے ہیں جیسے پہلا قطرہ گرا مغفرت کا پروانہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں. پہلا قطرہ خون کا گرتے ہی پھر بغیر حساب کتاب کے اس کو اللہ جنت میں داخل عطا فرماتے ہیں. پھر اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اس کے خاندان کے 70 لوگوں کو مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے، اس کو سفارش کا حق عطا فرماتے ہیں. 72 حوروں سے اللہ ان کا نکاح فرماتے ہیں. اللہ قرآن کریم میں ہے عرش کے نیچے قندیل ہے، اس کے اندر سارے شہداء پرندوں کی شکل میں پرندوں کے قالب میں روزانہ جمع ہوتے ہیں، پھر پورا دن گھومتے رہتے ہیں. اللہ ان کو روزی دیتا ہے. یہ سارے انعامات قرآن و سنت میں موجود ہیں. چنانچہ احد کے شہداء نے کہا اے اللہ آپ نے اتنے انعامات ہمیں عطا فرمائے، ہمارے پیچھے رہنے والے ہماری شہادت کی غم میں مبتلا ہیں، انہیں کون اطلاع دے گا کہ ہم تو مزے میں ہیں، آپ غم میں مبتلا مت ہو، آپ غم میں مبتلا مت ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اطلاع دوں گا. اور یہ آیت اللہ نے 4 سپارے میں اتاری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. پھر یہ آیتیں اتری، صحابہ کرام کو اطمینان ہوا. پھر کیا ہوا؟ کافروں کا قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گیا.
سن ہجری 3 کا واقعہ ہے. راستے میں ان کے ذہن میں آیا کہ اتنے زیادہ زخمی تھے، 70 زخمی تھے، 70 شہید ہوئے تھے، موقع اچھا تھا، ہم دوبارہ ان پر حملہ کر دیتے. تو راستے میں ایک کو انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم آپ کو اجرت دیتے ہیں، آپ جا کر مدینہ منورہ کے اندر جو راستے میں ہوں گے صحابہ، ان کے اندر یہ بات پھیلائیں کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں. انہوں نے جا کر بات پھیلائی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ پتہ چلا ہے کہ وہ پھر جمع ہوئے ہیں ہمیں نیست و نابود برباد کرنے کے لیے. جو لوگ ابھی جہاد میں شریک ہیں وہ سب کے سب چلیں گے. 200 صحابہ کرام نے کہا ہم سب چلیں گے، زخمی بھی تھے، شہداء بھی تھے، ہم سب چلیں گے. اب یہ چلے، حمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں تک پہنچے. دشمن دم دبا کر بھاگا سیدھے مکہ کی طرف. زخمی شیروں کی تاب نہ لا سکا. قرآن اترا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ ہم سب کا نعرہ ہو، یہ تسبیح ہو جب بھی دشمن کا خوف طاری ہو. صحابہ کرام نے مثال قائم کر کے بتلائی کہ زخمی بھی ہیں، شہداء بھی ہیں. صحابہ کرام سے قیمتی جانیں کس کی تھی؟ 70 شہداء، 70 زخمی، اور یہ اطلاع آ رہی ہے کہ ابھی پھر حملہ کرنے آ رہے ہیں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کسی نے آ کر کہا لوگ پھر جمع ہو رہے ہیں کفار آپ کے لیے. فخشوهم، مجھ سے ڈرو. صحابہ کرام نے کیا کہا؟ فزادهم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. اچھا ہم تو تیار ہیں، ہمارا ایمان والوں کا تو مطمح نظر شہادت ہے، ہم تو تیار ہیں، چلو. واپس گئے حمراء الاسد تک. اس لیے جہاں غزوات کا تذکرہ ہے وہاں حمراء الاسد کا تذکرہ بھی موجود ہے. غزوہ احد کے بعد فوراً. اور صحابہ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہیں اور وہ بہترین کارساز ہیں. اللہ موجود ہیں اور موجود رہیں گے. ایمان والوں کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو، مارو تو غازی اور انتقال ہو جائے، شہادت ہو جائے تو شہید. ہمارے لیے تو کہیں بھی ناکامی نامرادی ہے ہی نہیں، دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. اس لیے ان حالات کے اندر یہ حالات آتے رہیں گے. ان حالات میں ہمیں جمنا ہے، اپنے نظریات کو پختہ کرنا ہے، اپنے عقائد کو پختہ کرنا ہے. ابھی وقت نہیں. ایسے ایسے واقعات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے موطا امام مالک کے اندر لکھا ہے. شہید جو زندہ ہوتا ہے اسے روزی دی جاتی ہے. فرماتے ہیں حضرت عمرو بن جموح اور حضرت عبداللہ بن عمرو، عمر نہیں عبداللہ بن عمرو، ایک انصاری صحابی تھے. یہ عمرو بن عاص بھی نہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی نہیں، ایک اور انصاری صحابی تھے. یہ دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا تھا. موطا امام مالک کے اندر یہ موجود ہے واقعہ. امام مالک فرماتے ہمارا زمانہ تھا، ان کی شہادت کو 46 سال ہو چکے تھے، ہمارا زمانہ تھا. اور اس زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں سیلاب آ گیا. اب ان کی قبر کی کھولنے کی نوبت آئی، قبر کشائی کا لوگ جمع ہوئے. اس زمانے میں جب دیکھا تو ایک صحابی کے ہاتھ اپنے سینے میں تھا. شہادت کے وقت سینے پر ہاتھ تھا، ایسے ہی دفنا دیا تھا. وہ آج تک سینے پر ہاتھ تھا. بال بھی بڑھ رہے ہیں، شہید کے بال بڑھ رہے ہیں. اور ایسا محسوس ہوتا تھا اتنے سال کے بعد کہ بالکل ابھی ابھی دفن کیا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ لکھا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک راستہ جا رہا تھا، جب بیچ میں یہ قبر مبارک آ رہی تھی
پتا نہیں تھا، قبر کھدائی میں آ گئی، راستہ بننے میں وہ قبر آ گئی، آپ کا مزار مبارک آ گیا۔ جب وہ کھودا گیا تو لکھتے ہیں کہ کہیں کھدائی میں پاؤں پر کوئی جو ہے اسلحہ ہتھیار چل گیا، کھدائی والا اسلحہ، فرماتے اس میں سے خون کا ایسا فوارہ نکلا ہے گویا ابھی بالکل تازہ دفن کیے گئے ہیں۔ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ میں نے مختصر سے وقت میں قرآن و سنت کی کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ دو چیزوں کو سمجھنا ہے، ہمارا تو مطمح نظر شہادت ہوا کرتی ہے ایمان والے کی، کلمے والی موت، اس لیے یہ غم کی چیز نہیں، شہادت وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر گئے، اس میں خوشی منانے کی چیز ہے۔ غم اس بات کا ہے کہ دشمن صحابہ اور اخبث الخبائث، ملعون ترین لوگ جو صحابہ کی دشمنی کرتے ہیں، صحابہ کی برائی کرتے ہیں، ان کے علاقے میں انہوں نے بلا کر کے یہ کام کیا، اللہ اپنے غیر سے اس کا بدلہ لے۔ اور آئندہ ہمارے لیے سبق ہے، کوئی کتنا ہی اوپر سے دوستی نبھانے کی بات کرے، جو صحابہ کا دوست نہیں وہ ہمارا غدار ہے، اور صحابہ کا غدار ہے اس سے ہم دوستی نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ باتیں مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے۔